انسان خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ مائک نمبر 4 سے خاتون سوال کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے تیجشری، میں ریٹیل میں واکنگ کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نان کام سے اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے لیے جو سنی ہے 24 ہے، یہ سب کیوں ہے؟ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہے، یہ 24 ہے، یہ کیوں ہیں؟ بہن قرآن مجید میں کہیں بھی سنی اور 24 نہیں لکھا ہے۔ 24 نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں 24 نہیں لکھا ہے، نہ سنی لکھا ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات صحیح حدیث میں اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی سنی، نہ ہی کوئی 24، نہ ہی کوئی 26۔ صحیح ہے مسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بات میں کہیں بھی 24 نمبر نہیں ہے، کہیں بھی سنی نہیں۔ لفظ مسلم، قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں۔ سنی یا 24؟ That's the confuse. جی کنفیوژن ہے نا، تو نہ سنی کو لو نہ 24 کو لو، صحیح اسلام کو لو، قرآن اور صحیح حدیث۔ آپ قرآن پڑھیے بہن، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس میں جو احکامات لکھے، نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ۔ اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق پیغام دیتا ہے اب اس کو مانو۔ اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا ریفرنس نمبر، حدیث چیک کرو، صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو، نہیں تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو۔ آپ کو ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے۔ تو جب بھی کوئی کہے گا سنی، آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19۔ فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن کے اوپر عمل کرو، اس کا ترجمہ پڑھو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں ہاں۔ اپنے پورے ہوش و آواز کے ساتھ؟ ہاں۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو
वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बहु व रसूलुहु। वसरुल्लाह। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के लिए भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। माइक नंबर 5 से पहले मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो आए डॉक्टर साहब के हाथ से कुरान का तर्जुमा लें। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपकी पूरी होशो हवास में? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी, माइक नंबर 1 में से भाई सवाल करें। हाँ, जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है। मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है और आपको जान की खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फरत नाइक और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में है माशाअल्लाह, पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं,
اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فہم القرآن ہوتا ہے 30 دن کا, اور یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں. آپ لیڈیز ونگ کے سٹال پہ جا سکتے ہیں, اور ہر ہفتے 2 بار تقریر ہوتی ہے, سیٹرڈے سنیچر کو اور منڈے پیر کو. ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے تقریباً 3:30 بجے. اور جو پروگرامز ہوتے ہیں فہم القرآن, میرج پریپریٹری کورس, اسلامک ٹریننگ پروگرام, اس کی ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے. آپ لیڈیز ونگ میں کانٹیکٹ کر سکتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پروگرام اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور آپ انشاءاللہ اسلام کے قریب رہیں گے. بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سائی بابا کہتے تھے کہ بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, اور وہ چمتکار کرتے تھے, اور لوگوں نے سائی بابا کی مورتی بنا دی, اور وہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے. کیسا؟ بھائی صاحب اسے کہتے ہیں میجک. میجک مطلب چمتکار نہیں, یہ میجک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ایسی چیز کر سکتے جو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ چمتکار ہے. ایک ہوتا ہے میریکل, چمتکار جو پیغمبر کرتے تھے, ابھی پیغمبر کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 40 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں, اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت؟ سائیکیٹرسٹ کی. پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن میجک, جب میں اسکول میں تھا میں بھی میجک کرتا تھا. میں کیا کرتا تھا؟ آٹھانی لیتا تھا, سب کو دکھاتا تھا, رومال میں ڈالتا تھا, پانی کے گلاس میں ڈالتا تھا, رومال نکالتا تھا, آٹھانی غائب. لوگ سمجھتے تھے میں چمتکار کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. ہاتھ کی صفائی آسان ہے. میں آٹھانی دکھاتا تھا لوگ کو, ادھر رہتی تھی میری کانچ کی گول آٹھانی کے سائز کی کانچ کا ٹکڑا تھا, دکھاتا تھا رومال کے اندر, آٹھانی سے بدلتا تھا وہ کانچ کا ٹکڑا, ٹنگ ٹنگ آواز آتی تھی, رومال کو نکال دیتا تھا, آٹھانی غائب. پھر آپ کے کان سے آٹھانی نکالوں گا میں. لوگ بولے ارے چمتکار, یہ ہاتھ کی صفائی ہے. اسے بولتے ہیں میجک ٹرکس. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کچھ بڑی بات نہیں. آپ انسان کو 2 ٹکڑے میں کاٹو, واپس جوڑو, یہ ہاتھ کی صفائی ہے, کوئی چمتکار نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں. پی سی سرکار, نام سنا پی سی سرکار؟ جو بہت بڑا میوزیشین تھا, وہ سائی بابا کے پاس گئے. سائی بابا کیا کرتے تھے؟ چمچے کو موڑتے تھے. ان نے چمچے کو سیدھا کر دیا. سائی بابا نکالتے تھے وبوت ہوئی, وہ نکالے کبوتر. یہ ہاتھ کی صفائی ہے. کبوتر نکالنا ہاتھ میں سے بہت آسان ہے. یہ عام طور پہ کیونکہ آپ کے آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہاتھ کتنا فاسٹ موو ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے ابلتے پانی میں ہاتھ ڈالنا. ہم نے سائنس میں سیکھا ایک کیمیکل ڈالیں گے تو پانی ابلتا ایسا لگتا ہے, ہاتھ ڈالیں گے ٹھنڈا رہتا ہے, دکھتا ہے. آپ بھی ہاتھ ڈالو, آپ کا بھی ہاتھ نہیں جلے گا. یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے. تو ہاتھ کی صفائی سے آدمی پیغمبر نہیں بنتا ہے. اور مورتی بنانا غلط ہے. سائی بابا کی مورتی بنانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, انہوں نے کہا مورتی پوجا غلط ہے, پھر بھی عیسائی لوگ مورتی بناتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی غلطی نہیں, وہ عیسائی لوگ کی غلطی ہے. تو اسی لیے ہمیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید. آپ اسلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں, کچھ پڑھا نہیں ہوں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھنا آپ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں, ایک تو ہے. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں, مورتی پوجا غلط. آپ مانتے ہیں نا؟ آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے؟ وہ میں جانتا نہ ہوں, اس کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے. قرآن مجید کے ترجمے سے آپ کو ماشاءاللہ ہدایت ملیں گی. آپ جو زبان میں جانتے, ہندی میں جانتے تو ہندی میں لیجئے, انگریزی جانتے انگریزی میں لیجئے. اسے پڑھیے, اس پہ عمل کرے, انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی اور آپ کو صحیح راستہ ملے گا. جی, مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجیے. نمسکار سر, میرا نام آشیش ہے, میں نیرول سے آیا ہوں, میں بی پی او ایگزیکٹو ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, اسلام میں ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے, زنا کرتا ہے اسے معافی ہے, لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟
میں صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں. قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے. تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو. اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا. اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے. آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں. اگر آپ نے شرک کیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے. اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا. اور جس دن آپ اسلام قبول کیے، آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین. میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں. آپ اگر اسلام قبول کرے، آپ کا سلیٹ کلین. میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے. اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین. تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے، نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اگر آپ زنا کرتے غلط ہے، آپ ریپ کرتے غلط ہے، لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے. آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے، لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں. اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو. کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے. اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بہکا ہوا انسان ہے. لیکن اگر آپ غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں. کیوں؟ آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے، چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2، اور کچھ کہتے ہیں جو جوتش ہوتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ سب ڈھونگ ہے، اکثر بکواس ہے. کیوں؟ یہ سائیکالوجی کے ساتھ کھیلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جائیں گے، پوچھیں گے، وہ پنڈت کہیں گا یا مشین کہیں گی کہ آپ کے ساتھ 10 روز میں کچھ غلط ہونے والا ہے. 100 اچھا بھی ہوگا تو ایک غلط تو ہوگا نا. پھر دوسرے مشین پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ 10 دن میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے. 10 چیز غلط ہوگی، ایک تو اچھا ہوگا. ایک مثال دوں گا میں آپ کو. امریکہ میں ایک سائیکالوجی پروفیسر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. ایک ہفتے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں گا چٹھی پہ، ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں لکھوں گا، لیکن آپ چٹھی کو بند رکھو. ایک ساتھ چٹھی کھولو اور نمبر دو کتنے فیصد میں صحیح تھا. تو سب بچے، 100 بچے تھے، اپنی چٹھی کھولتے، اس میں سے آتا ہے کہ more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct. 95% جو تھے طالب علم، انہوں نے کہا کہ 90% سے زیادہ جو پروفیسر نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اس کا سیکریٹ ہے کہ پروفیسر نے سب 100 بچے لوگ کے لیے وہی چیز لکھا. یہ عام بات ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے. یہ ریکھا دیکھنا، اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام.
डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है। रिश्त में न मिली शैतान फज्तनिबुल तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ आ सकते हो तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह।